انسان اللہ کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے پڑھا نا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا جنید تو اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا سٹار سمجھتا ہے، چیک تو کر، کیا تو واقعی ان کامیاب لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو واقعی اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ تو میں نے ان اگلی 10 آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ تو دیکھیں۔ تو ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم دراصل پوری ہمارے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جتنا ما سوا ہے اب چلا جائے پیچھے، ہمارا اس سے فی الحال کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہی نہیں ہے، وہ احد ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد اس کو کہتے ہیں جو ایک بھی ہو اور جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کیا ہے، کون ہے؟ آپ فرمائیے قل هو اللہ احد۔ تمہارے اتنے دماغ ہیں ہی نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت شرح صدر ہو کہ اللہ ہیں کیسے؟ اللہ احد ہیں، اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس احد ذات کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جیسے ایسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اکیلا خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کے، بلکہ اس جیسا کوئی خالق تو کیا کہنا، اس کے سوا کوئی تخلیق دے ہی نہیں سکتا۔ انسان ایجادات کرتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھیں نا، ایک کاغذ تو ہم نے بنایا، انسان نے بنایا، گاڑیاں ہم نے بنائی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، انسان جب کسی چیز کو تخلیق دیتا ہے نا تو اس میں 4 پروسیسز ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں 4 پروسیسز ہیں، جن میں سے 1 2 3 اللہ کے ہیں، 1 انسان کا ہے۔ اللہ کے 3 پروسیسز کیا ہیں؟ جو چیز انسان نے تخلیق کی ہے اس کے انگریڈینٹس کا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، ان انگریڈینٹس کی جو کوالٹیز اور جو پراپرٹیز ہیں، ان میں پانی کا پیاس بجھانا، لوہے کا سخت ہونا، لکڑی کا ہونا، زہر کا فیٹل ہونا، یہ جو کوالٹیز ہیں نا، جن چیزوں کو انسان ملا رہا ہے، ان چیزوں کی کوالٹیز بھی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی، اس میں اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ تیسری چیز کہ جن چیزوں کو انسان نے جوڑا آپس میں، کوئی بھی چیز تخلیق کرنے کے بعد، اب ان چیزوں میں جو پراپرٹیز کی جو چینج آئی ہے وہ بھی من جانب اللہ آئی ہے۔ چوتھی چیز انسان کی چیزوں کو ملانا۔ تو انسان تو چیزوں کو جوڑتا ہے، ایلوائز کو ملا دیتا ہے، ایک سرٹن والیوم، پریشر اور ٹیمپریچر سے انسان اللہ کے جو بنائے ہوئے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہیٹ کرتا ہے، پھر وہ ایلیمنٹس، ان ایلیمنٹس کو سرٹن پریشر، سرٹن والیوم پہ اور پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ تو آپس میں جوڑتے ہیں، جوڑنے کے بعد ان کی جو کوالٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان میں وہ پراپرٹیز کا چینج ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان خالق نہیں ہے، اللہ کے آگے، اللہ کے سوا کوئی چیز، کوئی تخلیق کر نہیں سکتا۔ تو جب اتنے بڑے رب کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، میرا دماغ ادھر ادھر جائے، اللہ فرماتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، successful people, when they stand in front of me, they forget everything around them. اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ جب یہ علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عربی زبان میں تھی، صحابہ کرام کے پوچھنے پر جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا کہ اس سے مراد کیا ہے،
ہاتھ باندھ کے نظر نیچی، دل کا پیالہ خالی، اس میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہ ہو، نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہو، ایک بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت ہو، خالق و مالک اپنے محسن کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک کیفیت ہو، اس کیفیت سے کھڑا ہونا خشوع خضوع ہے۔ تو صحابہ کرام پہلے تو نماز سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ اپنی نظریں نیچی گاڑ کے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی ایک لکڑی کی شاخ زمین میں گاڑ دی گئی ہو۔ اس ادب و احترام سے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صحابہ کرام کا یہ شعار تھا۔ اس کے بعد کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو صحابہ کرام بھی اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور ہاں میرے دوستو، اگر غور کرو، کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، یہ اتنی بڑی سلطنت آپ سے بن کیسے گئی؟ تو فرمایا، عربی کا جملہ تھا، مجھے تو یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ دن ہم گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتے تھے اور رات جانماز پر گزارتے تھے، اس طرح اللہ نے ہم کو یہ سارا کا سارا عالم عطا فرمایا۔ اور مسلمان کے ہیں بھی یہی دو کام، حرکت میں رہنا، متحرک رہنا، اللہ کے دین کے لیے دور دور تک جانا اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اور لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا، اللہ کی تعریف کرنا، اس کے نبی کی تعریف کرنا۔ دن میں ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، صبح آپ لوگوں کے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ یہ کہیں تو سوچو اللہ کے نبی کیسے لوگوں کے پاس جایا کرتے ہوں گے، کیسے لوگوں کے، اے میرے نبی دن بھر آپ لوگوں کے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کام ہے ہمارا، اور رات کو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جانا۔ کہ کسی اللہ والے سے یہ سنا کہ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا ہے وہ ایسی پر اثر ہوتی ہے کہ جیسے کوئی تیر انداز نشانے پر اپنے تیر کو مارے، ایک انتہائی شاطر تیر انداز اپنے تیر کو نشانے پر مارے تو وہ نشانے پر جا کے لگے، ایسی ہی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے رات کو۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ ہم اللہ کو ویسا سمجھتے نہیں جیسی اللہ کی ذات ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، ہم کیونکہ اللہ کی قدر ویسی کرتے نہیں، اللہ خود فرما رہے قرآن میں، تو اس وجہ سے اللہ سے ویسا تعلق بنتا نہیں۔ جب اللہ سے ویسا تعلق بنتا نہیں تو پھر ہم اپنی ضروریات، کیونکہ ہم اللہ سے ایسا تعلق بناتے نہیں، اس لیے میرے دوستوں دل اللہ کی ذات کا تاثر بھی نہیں لیتا، اور انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، انسان کی ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ آنکھیں ہیں میرے پاس، میں ان سے دیکھتا ہوں، کیا میں ان سے دیکھتا ہوں؟ جس بھائی کے پاس آنکھیں نہ ہو اس سے پوچھو تو صحیح جا کر، ہاں یہ جملہ ہی باطل جملہ ہے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ وہ آپ سے کہے گا آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتے، اس میں اللہ کا امر ہے میرے بھائی، جس سے تو دیکھتا ہے میرے لیے وہ امر نہیں دیکھنے کا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، آپ کے لیے دیکھنے کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، یہ زبان ہے میرے پاس، اب بھینس کی اس سے 4 گز لمبی زبان ہے، اگر زبان ہی بولتی تو بھینس بولتی، کیوں نہ بولتی؟ زبان نہیں بولتی۔ جو میرا بھائی بول نہیں سکتا اس سے پوچھو، وہ کہے گا دیکھو زبان میرے پاس بھی ہے، زبان نہیں بولتی، اس میں چھپا ہوا اللہ کا امر ہے جس سے آپ بولتے ہیں، آپ کے لیے امر ہے، میرے لیے نہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ وہ رب ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر امر اپنے ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے، یا اللہ تو مجھے بتا میں نے کیسے ہونا ہے۔ عزیز دوستو، کیونکہ دل اللہ کی ذات کے تاثر سے خالی ہے، اس لیے نماز میں جی نہیں لگتا، اور
اور نماز سے اپنی ضروریات کے پورا ہونے کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ملے گا تو اللہ کے ہاں سے ملے گا، کریں گے تو اللہ کریں گے۔ ہاں، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔